مشاہد حسین سید سے ان کی اپروچ پر اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی ذہانت اور یادداشت پر کوئی اختلاف نہیں۔ مشاہد حسین سید محفل کا رنگ جمانے کا فن جانتے ہیں۔ ناصر کاظمی کہنے لگے کہ شیریں مزاری ایسی استاد تھیں جو اپنی کلاس کے شاگردوں کو اسلام آباد میں واقع گھر میں بلا کر ان کے ساتھ پارٹی کرتی تھیں۔ گھر پر باربیکیو کا انتظام کیا جاتا اور دل کھول کر ہم سب شاگرد کھاتے پیتے اور سب انجوائے کرتے۔ ناصر کاظمی اپنے استاد کو یاد کرتے رہے۔ ارشد شریف بھی اکثر ہم دوستوں کی محفل میں میڈم شیریں مزاری کی باتیں بتاتا اور ان کا شاگرد ہونے کے ناطے بہت احترام کرتا تھا۔ میں نے اب تک شیریں مزاری کو ان کے سیاسی نظریات سے دیکھا تھا، لیکن جو پہلو ناصر کاظمی نے شیریں مزاری کے بتائے وہ قابل تحسین ہیں۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی اپنی ایم اے انگریزی کی کلاس کی استاد میڈم مبینہ طالعت یاد آ گئیں۔ یونیورسٹی کا پہلا سال تھا۔ میری والدہ نشتر ہسپتال ملتان میں 8 ماہ داخل رہیں تو میں رات کو ان کے ساتھ رہتا اور دن میں یونیورسٹی جاتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد اماں فوت ہو گئیں۔ 10-12 سال کا تھا تو بابا فوت ہو گئے تھے۔ اب 20 سال کا تھا تو اماں چل بسیں۔ دل زندگی سے اچاٹ ہو گیا تھا، اوپر سے پہلا سالانہ امتحان آ گیا۔ میں باقی پیپرز میں تو پاس ہو گیا، لیکن انگریزی لٹریچر کے پیپر میں فیل ہو گیا جو میڈم مبینہ پڑھاتی تھیں۔ مجھے میڈم نے اپنے دفتر بلایا اور بتایا کہ پوئٹری کے پیپر میں تمہارے 28 نمبرز ہیں جو وہ پڑھاتی تھیں۔ اس وقت استاد کے پاس ایکسٹرنل ایگزامینر کے نمبرز کے علاوہ 5 نمبرز اضافی دینے کا اختیار تھا۔ کہنے لگیں رؤوف تمہیں 5 نمبرز دے دیتی ہوں تاکہ 33 نمبرز لے کر پاس ہو جاؤ اور تمہاری باقی کلاس فیلوز کے سامنے سبکی نہ ہو۔ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اس طرح تمہاری ایم اے انگریزی میں 2nd ڈویژن نہیں بنے گی اور ساری عمر تمہیں مسئلہ ہوگا کہ تم 3rd ڈویژنر ہو۔ میں نے افسردہ ہو کر پوچھا کہ پھر آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میڈم مبینہ بولی اگرچہ تمہارے لیے مشکل ہوگا کہ سب دوست پاس ہوں، لیکن آپ ایک مضمون میں فیل ہوں، تاہم میرا خیال ہے کہ تمہیں فیل ہو کر دوبارہ پیپر دینا چاہیے۔ کچھ دن تو تم افسردہ رہو گے، لیکن لانگ ٹرم سوچو۔ وقتی پشیمانی یا شرمندگی سے بچنا ہے، یہ ساری زندگی کا سوچنا ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور کہا ٹھیک ہے میڈم، جیسے آپ کہتی ہیں۔ میری آنکھوں میں اداسی دیکھ کر میڈم نے کہا ہاں کل سے تم میرے گھر پہ یہ مضمون پڑھنے روز آیا کرو گے۔ یوں اگلے 3 ماہ میں یونیورسٹی بس پر ہر شام بوسن روڈ پر واقع ان کے گھر پڑھنے جاتا تھا۔ وہاں میڈم کے پاس ملتان کے دیگر کالجز اور پرائیویٹ اداروں کے اسٹوڈنٹس بھی انگریزی پڑھنے آتے تھے۔ ایک دن میں نے ایک لڑکے سے پوچھا کہ میڈم انگریزی مضمون پڑھانے کی کتنی فیس لیتی ہیں؟ جس دن میرا آخری دن تھا اور وہ 2 روز بعد اس مضمون کا دوبارہ پیپر ہونا تھا، میں نے میڈم کو 3 ماہ کی فیس نکال کر پیش کی۔ میڈم مبینہ کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے اڑ گیا۔ انتہائی صدمے بھری آواز میں بولی رؤوف یہ کیا ہے؟ تمہارا خیال ہے میں نے تمہیں 5 نمبرز نہ دے کر اس لیے فیل کیا تھا کہ تمہیں ٹیوشن پڑھا کر پیسے کھڑے کروں؟ میں نے کہا میڈم لیکن باقی طالب علم بھی تو فیس دیتے ہیں۔ وہ بولی وہ تمہاری طرح یونیورسٹی کی میری کلاس کے طالب علم نہیں، وہ ملتان کے دیگر کالجز سے آتے ہیں۔ تم اگر میرے مضمون میں فیل ہوئے ہو، چاہے وجہ کوئی بھی ہو، یہ میری ذمہ داری ہے کہ تمہیں دوبارہ تیاری کراؤں اور تم وہ پیپر اچھی طرح تیار کر کے دوبارہ امتحان دو اور اچھے نمبروں سے پاس ہو۔ میڈم نے فیس لینے سے انکار کر دیا۔ میرے اس پیپر میں 58/100 نمبرز آئے تھے جو بعد میں میری 2nd ڈویژن میں مددگار ثابت ہوئے۔ ناصر کاظمی اور میں کافی دیر تک اپنے دوست ایسے استادوں کو بیٹھے یاد کرتے رہے جنہوں نے برسوں پہلے ہمیں اپنی قابلیت اور کردار سے متاثر کیا تھا، اور انہیں شاید 30 برس بعد یاد بھی نہ ہو کہ انہوں نے اپنے کس طالب علم کو کیسے متاثر کیا تھا اور ان کی زندگیاں بدلنے میں اہم رول ادا کیا تھا۔